أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے احسان سے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب پر مبنی دروس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ یہ کتاب جیسا کہ آپ نے سنا مسائل الجاہلیہ ہے، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہے، یعنی لکھی ہے۔ پہلے مختصر ہم یہ جانتے چلے کہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کون ہے۔ تعارف آپ کے درمیان ہوا ہوگا اصول ثلاثہ کے درس کے ضمن میں۔ 1115 ہجری میں، یعنی تقریباً آج سے 325 سال پہلے، تقریباً 330 سال پہلے، نجد کی ایک بستی میں عیینہ میں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی ہے۔ ان کا گھرانہ علمی گھرانہ تھا۔ دادا اور پھر والد دونوں شہر کے قاضی اور مفتی رہے تھے۔ شیخ الاسلام نے ایسے گھرانے میں آنکھیں کھولی ہے، اور ان کو ابتدا سے ایک خاص قسم کا علمی ماحول ملا ہے۔ یہ جو علمی ماحول ہے خاص قسم کا ہے، میں نے کہا تو خاص قسم کا اس طور پر ہے کہ یہاں فقہ حنبلی کی تعلیم ہوتی ہے، فتاوے اسی کے مطابق دیے جاتے ہیں، اور عرب معاشرے میں غلط قسم کے اعتقادات جو پیدا ہو گئے ہیں، ان اعتقادات کے خلاف زبان کھولنے، کچھ کہنے کا ماحول نہیں ہے۔ تو خاص علمی ماحول ہے یہ، کہ جس علم کا فائدہ مسائل وغیرہ کی حد تک خاص انداز میں اٹھایا جا رہا ہے، خرابیاں جو معاشرے میں پیدا ہو گئی ہیں ان کے لیے اس علم سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا۔ اللہ تعالیٰ کو جس سے کام لینا ہوتا ہے ابتدائی سے اس کی ذہنی صلاحیت الگ کر دیتا ہے۔ تو اللہ نے محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ ابتدائی سے ان کی سوچ اور ان کی ذہانت الگ قسم کی رہی۔ 10 سال سے کم عمر میں انہوں نے قرآن مجید حفظ کر لیا، اور 11 سال کی عمر تک پہنچنے تک وہ اس لائق ہو گئے کہ افتاء کی ذمہ داری سنبھال سکے، یعنی مفتی بن سکے۔ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں نے بہت سارے مسائل میں اسی زمانے میں بھی پڑھنے کے زمانے میں محمد سے استفادہ کیا، محمد سے۔ تو اپنے والد سے علم حاصل کیا۔ 12 سال کی عمر میں والد نے شادی کر دی، اور شادی کرنے کے ساتھ حج کے لیے بھی بھیجا۔ تو حج کے لیے مکے اور مدینے کو آنا ہوا، یہاں کچھ خاص لوگوں سے ملاقات ہوئی، ایک ذہن بنا، اور پھر یہ ذہن بنا کہ نہیں، نئے سرے سے علم حاصل کرنا چاہیے، اور علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو اور علم حاصل کرنے کی غرض سے پھر حجاز کا سفر کیا، یعنی مکے اور مدینے کا، اور یہاں کئی علماء سے انہوں نے علمی استفادہ کیا ہے، جن میں ایک مشہور نام ہے علامہ محمد حیات السندی رحمہ اللہ کا، اور ایک نام ہے
ابراہیم بن یوسف رحمہ اللہ کا، محمد حیات السندی کے حوالے سے ایک بات آپ کو یہ سمجھ لینی چاہیے کہ یہ ہمارے ملک کے جو مجدد ہیں، تجدید کی بنیاد ڈالنے والے اور یہاں کے معاشرے میں اصلاحی انقلاب کی بنیاد رکھنے والے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بھی استاذ ہیں۔ تو محمد حیات السندی کی صحبت کی وجہ سے ذہن بنا اصلاحی اور حدیث سے متعلق ذرا وسعت والا، اور علامہ ابراہیم بن یوسف کی صحبت سے خاص طور پر یہ فائدہ ہوا کہ انہوں نے رہنمائی کی شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی کتابوں کی طرف، اور ان کے شاگرد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ کی کتابوں کی طرف۔ ذہن تو پہلے ہی سے سماج سے ذرا خار کھائے ہوا تھا، اب ان کتابوں کے مطالعے سے ذہن کی دنیا اور بدل گئی، اور یہ بات سمجھ میں آئی کہ جو دکھ رہا ہے نا سامنے معاشرے میں اور سماج میں، وہ نہیں ہے جو قرآن پیش کرتا ہے، وہ نہیں ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کرتی ہے۔ قرآن میں اور سنت میں جو دین ہے، جو اسلام ہے، اس اسلام سے ہٹا ہوا اسلام، یہ ہٹا ہوا دین کیا ہے؟ سماج اور معاشرے میں ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ علم کی تحصیل سے فارغ ہوئے تو اس جذبے کے ساتھ کام میں لگ گئے، دعوت و اصلاح کا سلسلہ شروع کیا، اور اللہ نے عمر میں بھی برکت دی اور کاموں میں بھی برکت سے نوازا۔ عمر کتنی ہوئی؟ تو تقریباً 90 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ 1206 ہجری میں وفات ہوئی ہے، پیدائش کب ہوئی ہے؟ 1115، اور 1206 میں، تو 90 سال تقریباً بڑھ کے ہی بلکہ 1 سال ہو رہے ہیں۔ تو اس طرح سے لمبی عمر پائی ہے شیخ الاسلام نے، اور اس لمبی عمر، پوری عمر کو انہوں نے دین کی خدمت میں لگایا۔ اور خدمت کی نوعیت کیا ہے؟ تو زبانی وعظ، تقریر اور نصیحتیں ہو رہی ہے، لوگوں کے سامنے، عام لوگوں کے سامنے تقریریں ہوتی ہے، اور خاص لوگوں کے سامنے بھی تدریس کا کام ہوتا ہے، اور پھر کتابیں بھی لکھی جا رہی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فضل فرمایا کہ محمد بن سعود کا ساتھ کر دیا، تو تلوار کے ذریعے بھی دین کی خدمت ان کے ذریعے سے ہوئی، اور ان خدمات کے مجموعے کے نتیجے میں ایک انقلاب برپا ہو گیا۔ کون سا انقلاب ہے؟ تو دنیا اس انقلاب کو وہابی انقلاب کا نام دیتی ہے، اور وہابی کہہ کے اس لفظ کی بنیاد پر گالی دینے کی کوشش ہوتی ہے، حالانکہ یہ کوئی گالی کا لفظ تو نہیں ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے، اس محنت کا مطالعہ کیجئے نا، تو ہو بہو یہ وہی محنت نظر آتی ہے جو انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی ہے۔ کہاں سے شروع کرنا ہے؟ تو توحید کی دعوت سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہوگی، اور اصلاح عقائد کے بعد دوسرے امور کی طرف توجہ دی جائے گی۔ تو چونکہ بنیاد مضبوط ہے، اور مضبوط بنیادوں پر کام کی شروعات ہو رہی ہے نا، تو اس لیے آگے کے جو معاملات ہیں نا سب مضبوط ہے، اور اللہ کا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس کے ثمرات اب بھی ہم کو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ کمزوریاں بہت ساری طرح آئی ہیں اس معاشرے میں، کہ جس معاشرے کی تعمیر محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ہوئی تھی، یعنی سعودی معاشرے میں بہت ساری کمزوریاں آ گئی، اخلاقی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، لیکن عقیدے کی جہاں تک بات ہے نا، تو وہاں کسی قسم کا سودا قبول کرنے کا مزاج ابھی بھی نہیں بنا ہے۔ وہاں تو جو ہے وہ ہے، اور اس قسم کا ایک منظر ابھی ہم کو دیکھنے کو ملا ہے محمد بن سلمان کے ذریعے سے، کہ سارے گئے بڑے بڑے آئے تھے، اور وہ لوگ بھی آئے تھے کہ جو اسلام کا جھنڈا بلند کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن جب حاضری دینے کی باری آئی، مزار پر پھول چڑھانے کی باری آئی، سارے پہنچ گئے، کون نہیں پہنچا ہے؟ تو محمد بن سلمان، کلیت لفظوں میں اگر کہیں گے تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ نہیں جانا بھی کیا ہے، یہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں کا ثمرہ ہے۔ انہوں نے جو بنیاد ڈالی، انہوں نے جو محنت کیا نا، اس محنت کے ثمرات ہیں کہ آج بھی نظر آ رہے ہیں۔ شیخ الاسلام نے، میں نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے کہ زبانی کوششیں کی ہے،
اور پھر انہوں نے تحریری کوششیں بھی کی، قلمی کوششیں بھی، کتابیں لکھی بعض، جن میں سے بعض کتابوں کو اللہ نے بہت شہرت دی ہے، جیسے کتاب التوحید ہے، تو دنیا کے کونے کونے میں پہنچی ہے کتاب، کونے کونے میں، اور اللہ نے اس کتاب کے ذریعے سے لاکھوں، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ کروڑوں افراد کی اصلاح کی عقیدے کے حوالے سے۔ توحید جو حقیقی ہے نا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں لے کر آئے، اس توحید کی اشاعت اس کتاب کے ذریعے سے ہوئی۔ ایک چھوٹی کتاب الاصول الثلاثہ، وہ بھی خوب پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور بھی کتابیں، تو انہی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے مسائل الجاہلیہ۔ مسائل الجاہلیہ، جاہلیت کے مسائل۔ بعض لوگ شارٹ میں اس کتاب کا نام مسائل الجاہلیہ لکھتے ہیں، اور کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ المسائل التي خالف فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الجاہلیہ، وہ مسائل کہ جن مسائل کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیہ کی مخالفت کی، اہل جاہلیہ کی مخالفت کی۔ بعض علماء نے یہ لکھا کہ شیخ الاسلام نے کوئی نام صراحت کے ساتھ اس کتاب کا نہیں دیا ہے، تو مسائل الجاہلیہ لوگوں نے مضمون کو دیکھ کر اور المسائل التي خالف فيها کے الفاظ کی بنیاد پر شارٹ میں بنا دیا مسائل الجاہلیہ، تو اس نام سے یہ کتاب مشہور ہو گئی۔ پتلی کتاب ہے، اور یہ جو میرے ہاتھ میں ہے نا، یہ ترجمہ ہے اس کتاب کا، اور کل 32 صفحات میں یہ کتاب مکمل ہو گئی، اور جو مسائل یہاں ذکر کیے گئے ہیں وہ 123 ہیں۔ اب ان مسائل میں کچھ مسائل وہ ہیں جن میں تفصیلی گفتگو کی ضرورت ہوگی، اور بعض مسائل وہ ہوں گے کہ جن میں بس سرسری انداز میں ہم آگے بڑھ جا سکتے ہیں۔ کتاب تو چھوٹی ہے، لیکن جو مضامین ہیں نا اندر، وہ چھوٹے نہیں ہیں۔ مجھ سے جب ہمارے بعض احباب نے گفتگو کی ہے کہ مسائل جاہلیہ پر درس رکھیں گے، تو طبیعت میں ایک طرح کا تأخر تھا۔ تأخر کا مطلب پیچھے رہنے کا مسئلہ، کہ ہے تو کتاب چھوٹی، لیکن جو مسائل اندر بیان کیا گیا نا، وہ معمولی قسم کے نہیں ہیں، بڑے بڑے ہیں۔ تو بڑے بڑے مسائل بیان کرنے کے لیے بڑی تیاری کی ضرورت ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، تو اس لیے ذرا پیچھے۔ اور بعض مسائل وہ بھی آئیں گے جن میں جذبات بھڑکیں گے لوگوں کے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ بہرحال یہ پتلی کتاب ہے، لیکن پتلی نہیں ہے، یہ سمجھانا اصل مقصد ہے۔ اہمیت کو سمجھتے ہوئے اس کو سنیں اور سمجھیں۔ اور یہ بات پہلے دن بتا دوں میں کہ یہ تقریری مجلس کوئی تو نہیں ہوگی، یہ کون سی مجلس ہوگی؟ اس کو کہہ سکتے تعلیمی مجلس۔ تقریر میں اور تعلیم میں فرق ہے نا، فرق ہے۔ تعلیم میں علم رہتا ہے، اور تقریر میں کئی چیزیں حشو و زواہد کے طور پر ہوتی ہیں، زائد طور پر ہوتی ہے، اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری باتیں لینے کی نہیں ہوتی ہے، کچھ چیزیں سنی ہے اور نکال دینے کی ہے۔ لیکن یہاں جو باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی نا، اللہ کے فضل سے کوشش اس بات کی ہوگی کہ جو وہی ہوں جو رکھنے کی ہے، یعنی موٹی موٹی باتیں، حشو و زوائد کی باتیں انشاءاللہ نہیں ہوں گی۔ تو یہ کتاب کون سی ہے؟ چلتے کتاب کی طرف۔ مسائل الجاہلیہ، مسائل یہ مسئلہ کی جمع ہے۔ مسئلہ کی جمع کیا ہے؟ مسائل۔ اور مسئلہ کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ معنی سوال۔ مسئلہ مطلب سوال۔ وہ امور اور وہ باتیں کہ جن کی بنیاد پر سوال اٹھے، وہ باتیں ہیں یہ۔ اور پھر یہ مسائل کون سے ہیں؟ کا جاہلیت کے مسائل ہیں۔ جاہلیت کس کو کہتے ہیں؟ تو جہل کا لفظ ایسا ہے نا کہ جس کو سننے کے ساتھ ہی کوئی خاص معنی دھیان میں آ ہی جاتا ہے۔ آدمی پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ ہو، سمجھ جاتا کہ کون سا لفظ ہے یہ اور اس لفظ کا پیغام کیا ہے۔ جہل سے ہے یہ، اور جہل کہتے ہیں نہیں جاننے کو۔ نہیں جاننے کو کیا کہتے ہیں؟ جہل کہتے ہیں۔ جاہلیت نہیں جاننا، اور خاص معنی یعنی اصطلاحی جو معنی ہے جاہلیت کا وہ کون سا ہے؟ تو ایک ہے فرد کے اعتبار سے اور ایک ہے پوری دنیا کے اعتبار سے۔ تو پوری دنیا کے اعتبار سے جاہلیت کا لفظ استعمال کیا جائے نا، تو علماء کی تصریحات کے مطابق یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا دور ہوگا کہ وہاں جاہلیت عامہ تھی۔ کیا تھی؟ جاہلیت عامہ، عمومی جہالت تھی، ہر طرف اندھیرا، ہر طرف لا علمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جاہلیت عامہ نہیں رہ گئی، اور عمومی انداز میں جاہلیت کا لفظ استعمال نہیں کر سکتے، خصوصی انداز میں کر سکتے ہیں۔ مغرب کی جاہلیت
مشرق کی جاہلیت، فلاں فرد کی جاہلیت اور فلاں قوم کی جاہلیت کہہ سکتے ہیں، لیکن عمومی انداز میں کہہ کہ پوری دنیا میں کیا ہے جاہلیت ہے، یہ بات درست نہیں ہوگی۔ کیوں نہیں درست ہوگی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک جماعت ایسی مسلسل رہنے والی ہے جو حق پر قائم رہے گی، اور جو اس جماعت کی مخالفت کرنے والے لوگ ہوں گے وہ اس جماعت کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکیں گے۔ تو حق والے، علم والے مسلسل رہیں گے، اس لیے عمومی انداز کی جہالت تو اب دنیا میں نہیں رہنے والی ہے، خاص انداز کی ہوگی۔ اور زمانے جاہلیت میں اگر کہا جائے دین کے حوالے سے، جاہلیت کے دور میں تو ایک عمومی انداز کی جاہلیت تو کیا سمجھا جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے میں، زمانے جاہلیت مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا زمانہ۔ لیکن میں یہ کہوں کہ میرے زمانے جاہلیت میں، میرے زمانے جاہلیت میں تو وہ خاص جاہلیت ہے۔ کیا ہے مطلب؟ میرے اعتبار سے جاہلیت کا زمانہ گزرا ہے، تو میرا مطلب یعنی ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہو سکتے ہیں نا کہ جو ہدایت یافتہ نہیں تھے پہلے، اللہ نے ان کو ہدایت سے نوازا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد کو زمانے جاہلیت میں کہتے ہوئے سنا۔ ذرا غور کیجئے کیا کہہ رہا ہوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کیا کہتے ہیں؟ سمعت ابی یقول فی الجاہلیہ، میں نے اپنے ابو سے کہتے ہوئے سنا جاہلیت میں۔ کیا کہتے ہوئے سنا؟ کہا کہ اسقی کأسا دہاقا، پورا بھرا ہوا جام مجھے پلاؤ۔ کب سنا ہے؟ کہتے ہیں جاہلیت والے زمانے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے پاس عام جہالت تو نہیں رہ گئی نا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے وہ بعثت کے بعد ہے۔ سمجھ میں آ رہی کیا بات کہہ رہا ہوں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو پیدائش ہے نا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے، نبی بن کر آنے کے بعد ہوئی ہے۔ تو پھر کون سی جہالت کی بات ہو رہی ہے؟ یہ تو ان کے اعتبار سے جہالت کی بات ہو رہی ہے، ابھی وہ ہدایت میں نہیں آئے تھے، ان کے والد اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے تب کی بات۔ تو اسلام کے بعد بھی جہالت کرتے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ خصوصی ہوگی، خاص فرد کے لیے، خاص قوم کے لیے۔ عام انداز کی جہالت نہیں ہوگی۔ عام انداز کی جہالت سے مراد کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا زمانہ۔ تو یہاں جو جاہلیت مراد ہے وہ کون سی جاہلیت ہے؟ کون سی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی جاہلیت۔ سمجھ گئے یہ؟ اب آگے بڑھنے سے پہلے ایک اور مسئلہ ہے، اور وہ کتاب کا ہے کہ عنوان کا ایک حصہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی مخالفت کی۔ تو کیا اہل جاہلیت کی مخالفت کرنی ہے؟ تو اہل جاہلیہ کی مخالفت کرنی ہے کن امور میں؟ تو جو جہالت کے امور ہوں گے ان میں۔ اب اہل جاہلیہ کھاتے تھے تو ہم نہیں کھائیں گے، ایسا تو نہیں ہوگا نا۔ دینی امور میں، دین سمجھ کر جو امور وہ کرتے ہیں، جو ان کا شعار بن گیا ہے، ان کی پہچان بن گئی ہے، اور جس کی بنیاد جہالت ہے، ان امور میں اہل جاہلیہ کی مخالفت کرنی ہے۔ کیا کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم؟ خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو۔ کیسے کرو گے؟ کہا کہ احف الشوارب، موچے کاٹ ڈالو، اور بعف اللحا، داڑھیوں کو بالکل چھوڑ ڈالو۔ تو مخالفت کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ مخالفت کریں گے اور مشابہت سے بچیں گے، یہ مطلوب ہے، بچنا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کتاب کے عنوان سے متعلق یا نام سے متعلق تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے ہوئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں کتاب کی طرف۔ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درجہ ذیل 123 مسائل ایسے ہیں، تو 123 نہیں اور بھی ہیں، لیکن یہ خاص ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین عرب کے درمیان متنازع فی تھے، یعنی دونوں کے درمیان ان کے سلسلے میں کیا تھا؟ اختلاف تھا۔ ایک طرف تھے اور دوسری طرف تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مخالفت کی۔ کہتے کہ یہ ایسے اصولی مسائل ہیں کہ جن کا ہر مسلمان کے علم میں آنا ضروری ہے، ہر مسلمان کے علم میں۔ تو ہر مسلمان میں ہم بھی ہیں، ہم مطلب سب
سب ہے، تو سب کو جاننا چاہیے۔ کہہ رہے کہ بلکہ کوئی مسلمان ان سے صرف نظر نہیں کر سکتا۔ کوئی مسلمان یہ چاہے کہ مجھے ضرورت نہیں، میں نہیں سکوں گا، مجھے نہیں علم حاصل کرنا ہے، مجھے نہیں جاننا ہے، تو یہ اس کے مسلمان نہیں ہونے کی بات ہو جائے گی کہ جو باتیں جاننی ہے وہ نہیں جاننے کی بات کر رہا ہے، اور جن باتوں کے جاننے پر کیا ہے صحیح مسلمان ہونے کا معاملہ منحصر ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مسائل جاہلیہ پڑھ رہے ہیں، اصل پڑھنا کیا ہے؟ اصل کیا پڑھنا ہے؟ علم کے مسائل پڑھنے یا جہل کے مسائل پڑھنے؟ کس کے؟ علم کے مسائل پڑھنے ہیں نا، لیکن ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں؟ تو کہہ رہے کہ امام شیخ الاسلام کہتے ہیں کہ وَبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ، کسی چیز کو صحیح طور پر جاننا ہو نا تو اس کی ضد کو جانو۔ تو علم کو صحیح طور پر اگر جاننا ہو تو کس کو جاننا؟ جہل کو۔ کسی بھی چیز کو اگر صحیح طور پر پہچاننا ہے نا تو اس کی جو ضد اپوزٹ ہے نا اس کو جاننا پڑے گا، جب جا کر صحیح تصور اور صحیح اندازہ کسی چیز کا ہو سکتا ہے۔ تو یہ جو مسائل جاہلیہ ہم پڑھ رہے ہیں دراصل کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ مسائل علم کے جو مسائل ہیں، ہدایت کے جو مسائل ہیں، ان کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے علم کے مسائل کیا ہیں اور جہل کے مسائل کیا ہیں، دونوں کے درمیان حد فاصل کیا ہے، امتیاز کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما کی بہت مشہور روایت ہے، کہتے کہ کان الناس یسألون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ خیر کے بارے میں پوچھا کرتے تھے، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، اور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شر کے بارے میں پوچھتا تھا۔ کس لیے پوچھتا تھا؟ تو کہ مخافت ان اقع فی یا ان نقع فی، اس ڈر سے کہ کہیں شر میں پڑ نہ جائے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ یوشک ان ینقض الاسلام عروہ عروہ، قریب ہے کہ وہ شخص اسلام کی ایک ایک کڑی کو الگ کر کے رکھ دے، اسلام کی صورت اور اس کی شکل بدل کر رکھ دے۔ کون؟ من نشأ فی الاسلام ولم یعرف الجاہلیہ، کون سا شخص ہے وہ کہ جو اسلام میں پیدا ہو اور اس نے جاہلیت کو نہیں پہچانا ہو۔ تو جاہلیت کو نہیں پہچاننے کا مطلب کیا ہوگا؟ عین ممکن ہے کہ جہالت میں پڑ جائے، اور جہالت میں پڑنے کے بعد کیا ہو؟ جہالت کو اسلام کے طور پر پیش کرے۔ تو کچھ اسی قسم کا منظر آگے ہمارے سامنے آنے والا ہے۔ شیخ الاسلام نے پہلے مسئلے کے طور پر جس بات کو بیان کیا نا وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ کچھ ایسا ہی مسئلہ ہو گیا ہے۔ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ پہلا جو مسئلہ ہے اہل جاہلیہ کا وہ کیا ہے؟ اہل جاہلیت اللہ تعالی کی عبادت اور اس سے دعا کرتے وقت صالحین کو اس میں شریک کر لیا کرتے تھے۔ بات واضح ہے نا؟ دعا کرتے کیا کرتے تھے؟ صالحین کو شریک، نیک لوگوں کو شریک کر لیتے تھے۔ اب یہاں شرک کرنے والے لوگوں نے ایک بات یہ لکھی ہے کہ صرف نیک لوگوں کو ہی نہیں شریک نہیں کر دیتے، بعد میں ترقی ہو گئی، پتھر، حجر، شجر، جھاڑ وغیرہ کئی چیزوں کو شریک کر لیا انہوں نے، لیکن بنیاد کیا ہے؟ بنیاد صالحین ہے نا۔ پتھر کو بھی نام کسی نہ کسی نے ایک کہہ دیا جاتا ہے، کیا کہتے ہیں یہاں؟ چلا یا چھلا، کیا کہتے ہیں؟ دیکھتے ہیں جگہ بہ جگہ ہے، کیا پتھر ہے، لیکن نام کسی کا ہے نا۔ بغیر نام کے پتھر کی قیمت ہوگی؟ نہیں ہوگی۔ تو چونکہ اصل بنیاد صالحین ہے، اس لیے شیخ الاسلام کیا کہہ رہے؟ صالحین کو شریک کر دیتے، حالانکہ کچھ دوسری چیزوں کو بھی کیا وہ شریک کر لیا کرتے تھے۔ اس طور پر کہ کس لیے کرتے تھے؟ کہہ رہے کہ اس معنی میں کہ یہ صالحین اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جاہلیت کا مسئلہ۔ پہلا نمبر، پہلا مسئلہ کیا ہے کہ اہل جاہلیت دعا کرتے تو اپنی دعا میں صالحین کو شامل کر لیتے۔ شامل کرنے کی صورت ایک تو یہ ہے کہ اے اللہ فلاں کے صدقے اور فلاں کے دفل میں دے دے، ہے نا۔ تو یہ جو شکل ہے نا یہ شکل بدعت ہے، شرک کا سبب ہے، شرک نہیں ہے۔ دوسری شکل کیا صالحین کو شامل کرنے کا کہ صالحین کو پکارا جائے، صالحین کو پکارا جائے۔ قبر والا ہے،
تصور کیا ہے کہ یہ نیک تھا، اللہ کے یہاں اس کی پہنچ تھی، اللہ کے یہاں قرب کا مقام اس کو حاصل تھا، اس قرب کے مقام کی وجہ سے اس کو یہ منصب حاصل ہو گیا ہے کہ یہ اگر اللہ سے کچھ کہے تو اللہ اس کی بات سنے گا۔ تو اس بنیاد پر کیا کر دیتے، اے فلاں آپ کیا ہیں، اللہ کے یہاں مقرب ہیں، اللہ کے یہاں آپ کا بڑا مرتبہ ہے، ہم اس مرتبے کی بنیاد پر آپ سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر دیں، اللہ سے کہہ دے کہ وہ ہم کو کیا کر دے، مثال کے طور پر بیٹا دے دے، روزی دے دے وغیرہ۔ تو اس طرح تو یہ جو پکارنا ہے نا بیچ میں لگا کے، بیچ والے کو پکارنا، یہ کیا ہے، یہ شرک ہے اور یہ اہل جاہلیت کا عمل ہے۔ قرآن مجید نے اہل جاہلیت کے اس عمل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، کہا کہ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ اللہ کے علاوہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکے نہ ان کو نفع دے سکے۔ کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے یہاں ہمارے یہ سفارشی ہیں، ہم اس لیے ان کی عبادت نہیں کرتے کہ ہم ان کو رب سمجھیں، ان کو نفع اور نقصان کا مالک سمجھے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے یہاں ہماری سفارش کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک آیت ہے سورہ یونس کی۔ دوسری آیت ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اولیاء بنا لیا ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم ان کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اللہ سے ہم کو قریب کر دیں۔ تو یہ اللہ کے قریب ہے، ہم ان کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں، اللہ سے قریب ہوتے ہیں۔ اور قریب کس لیے ہوتے ہیں، مقصد ہوتا ہے نا حاجت روائی ہو جائے، حاجت پوری کر دی جائے۔ تو یہ اہل جاہلیہ کا طرز ہے عبادت کے سلسلے میں اور دعا کے سلسلے میں، خاص طور پر کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے بلکہ واسطے کی بنیاد پر مانگتے، اور جب اللہ سے مانگنا ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے، بیچ میں وسیلہ لگاتے ہیں۔ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے میں ان کی مخالفت کی اور اخلاص عمل کا درس دیا۔ اخلاص عمل کا مطلب یہ ہوگا یہاں کہ یہ کہا کہ نہیں ڈائریکٹ پکارو، کہاں کہا ہے، تو یہاں اختصار کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور مفہوم پورا جو قرآن مجید کا ہے نا اور حدیث کا اس کو بیان کیا جا رہا ہے، کہاں کہا ہے یہ، تو قرآن مجید کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھے اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں کیا ہوں، میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب دعا کرنے والا دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو میری اطاعت کریں، مجھ پر ایمان لائیں تو وہ مقصد کو پہنچ جائیں گے، مجھے پر یقین رکھیں۔ تو یہاں کیا بات کہی جا رہی ہے، میں سنتا ہوں، میں قبول کرتا ہوں۔ اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ذرا غور کر لو، اصلاح عقیدہ کی خاطر اللہ تعالیٰ نے اور غلط نظریے کی تردید کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہاں قل کا جو واسطہ ہوتا ہے نا جواب دینے میں، اس واسطے کو ختم کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے مسائل پوچھے گئے ہیں، قرآن مجید کہتا ہے کہ یسألونک عن الأہلہ، مثال کے طور پر سب سے پہلا یہ سوال ہے دوسرے پارے میں، یہ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، طلوع ہوتا ہے تو باریک ہوتا ہے، پھر بڑھتا جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے، پھر الٹا سفر شروع کر دیتا ہے، پھر باریک ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو یہ کیا ہے، یہ سوال کر رہے ہیں۔ تو کہ قل ہی مواقیت، قل یعنی آپ کہیے، پھر اور آگے جائیں گے تو یہ آپ سے پوچھتے کہ یہ کیا خرچ کریں، تو قل آپ کہیے، پھر اور آگے جائیں گے تو یہ شراب اور جوئے کے سلسلے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل آپ کہیے، تو قل کا واسطہ ہر جگہ ہے، لیکن جب واسطے کی تردید کرنے کا موقع آیا نا تو آپ ذرا غور کیجیے آیت کریمہ پہ، کیا کہہ رہے ہیں امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہ اللہ نے قل کو ختم کر دیا، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، سمجھ میں آ رہی بات؟ فَقُلْ إِنِّي قَرِيب نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے، کہا
نہیں، اس واسطے کی بھی یہاں ضرورت نہیں ہے، تاکہ یہ بات ذہن میں بٹھا دی جائے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اور اللہ تک بات پہنچانے کے لیے کسی واسطے کی اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ تو اس طرح قرآن نے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ اہل جاہلیت کی مخالفت کی، اور شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں یہاں کتاب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لڑائیاں ہوئی ہیں نا، جہاد جو کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ کسی اور مسئلے کے لیے نہیں تھا، اسی مسئلے کے لیے تھا۔ کس بات کی لڑائی تھی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ڈائریکٹ کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ صرف کس کو پکارو؟ اللہ کو پکارو۔ ان کا جھگڑا کیا تھا؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدہ، سارے معبودوں کو چھوڑ دیں گے، ایک ہی معبود بنائیں گے، یہ تو نہیں چلنے والا ہے۔ تو اس لیے نہیں چلے گا، لڑائی ہوئی، مخالفت کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلے میں آئے، اور اس مقابلے کے نتیجے میں کیا ہوا؟ جنگیں ہوئی، جہاد کیا گیا۔ تو کہہ رہے کہ جہاد جس مسئلے کی بنیاد پر ہوا ہے نا، وہ مسئلہ کون سا ہے؟ توحید الوہیہ میں در اندازی کا مسئلہ ہے۔ اور یہ جو در اندازی ہوئی ہے نا، گھسپیٹ، در اندازی کا مطلب گھسپیٹ تو سمجھ میں آئے گا نا۔ تو یہ جو در اندازی ہوئی ہے نا، یہ کس بنیاد پر ہے؟ کس نام سے؟ کس نام سے؟ وسیلے کے نام سے، سفارش کرنے کے نام پر ہے، اس نام پہ در اندازی ہوئی ہے، اور شیطان نے اس بنیاد پر لوگوں کے درمیان کیا ہے؟ شرک پیدا کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخالفت کی۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اب یہ جو مسئلہ میں نے آپ کے سامنے کہا کہ نہیں سمجھنے کے نتیجے میں کیا ہوتا؟ پھر علم نہیں ہو تو کرتے ہیں جاہلیت کا کام، اور سمجھتے کیا ہے؟ کیا کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، دین کا کام کر رہے ہیں۔ تو دین کا کام سمجھ کر لوگ کر رہے ہیں، اور کیا ہے؟ اس طرح کر رہے ہیں کہ گویا کہ اصل دین یہی ہے۔ آپ کو کیا سمجھا جائے گا؟ اولیاء کے گستاخ ہے۔ آپ کون ہیں؟ رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم گستاخ ہیں۔ کس بنیاد پر؟ آپ ڈائریکٹ مار رہے ہیں اس بنیاد پر، اور وہ ان کو واسطہ بنا رہے ہیں، اس لیے وہ خاص طور پر کیا ہے؟ اولیاء، انبیاء وغیرہ کی تعظیم کرنے والے ہیں۔ تو کہا کہ نہ، یہ امر جاہلیہ ہے، اس کو ہم کو جاننا ہے۔ میں نے ایک آیت آپ کے سامنے اس سلسلے میں پڑھ دی، اور اس سلسلے میں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی ایک تشریح آپ کے سامنے رکھی، ایک نظریہ کہ اللہ نے یہاں کل کو بھی کیا کر دیا؟ اڑا دیا ہے۔ قرآن کریم میں دعائیں ہے نا، دعائیں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کی دعائیں، آدم علیہ الصلاۃ والسلام پہلے نمبر پر، نوح علیہ الصلاۃ والسلام دوسرے نمبر پر، پھر یہ سلسلہ آگے بڑھے گا وضاحت کی بنیاد پر، بالکل صاف انداز میں۔ تو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ہمارے سامنے آئیں گے، ان کی بہت ساری دعائیں بہت سارے مسائل سے متعلق ہے نا۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام بھی دعا کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کہیں بھی کیا کسی کو واسطہ بنایا گیا؟ کیا نہیں بنایا گیا۔ تو یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بات اصولی طور پر یاد رکھ لیجئے، اور یاد رکھنے کے لیے بول رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ دو واسطے ہیں۔ کیا ہے؟ دو واسطے ہیں۔ ایک واسطہ وہ ہے کہ جس کا انکار کیا جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا، جس کا انکار کیا جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا، اور ایک واسطہ وہ ہے کہ جس کا اقرار کیا جائے تو آدمی کافر ہو جائے گا۔ کیا ہے؟ کون سا واسطہ ہے وہ؟ تو جس واسطے کا انکار کفر ہے اور اقرار کیا ہے؟ فرض ہے، وہ نبوت اور رسالت کا واسطہ ہے ہدایت کے لیے۔ کیا ہے؟ ہدایت کے لیے واسطہ ماننا ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ حدثنی قلبی عن ربی، کہنے والے نے ایسا کہا ہے، کیا کہا؟ کہ مجھ سے میرے دل نے میرے رب کے حوالے سے بیان کیا ہے، یعنی ڈائریکٹ میں سن لیتا ہوں۔ کس سے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ تو جو اس یہاں ڈائریکٹ کی بات کرے گا نا، کیا ہو جائے گا؟ وہ کافر ہوگا، کافر ہو جائے گا۔ ہدایت ڈائریکٹ ملنے والی نہیں ہے۔ کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل کر ہدایت ملے گی۔ تو ہدایت کے لیے واسطہ ماننا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ کوئی یہ کہے کہ نہیں میں توحید مانتا ہوں نا، محمد کو بھی ملانا ہے، کوئی کچھ بھی ضروری نہیں ہے، رسول کو جاننا ماننا کیا ہے؟ ضروری نہیں ہے۔ تو جو اس واسطے کا یعنی ہدایت کے واسطے کا انکار کرے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ بولیے،
کافر ہو جائے گا. اور جس واسطے کا اقرار کفر ہے وہ کون سا ہے؟ تو یہی ہے. کیا نہیں چھت پہ چڑھنا ہے تو سیڑھی کی ضرورت ہوگی. اور کیا ہے؟ کسی بادشاہ کے پاس جانا ہے تو کسی کو بیچ میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے. تو جو اس واسطے کی بات کرے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. تو یہاں انکار کفر ہے اور یہاں اقرار کفر ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لوگوں نے الٹا کر دیا معاملے کو. کیا کر دیا؟ تو دونوں طرف کفر ہی کفر ہے. اگر سمجھے ہم تو دونوں طرف کیا ہے؟ کفر ہے. یہ جو عید میلاد ہے نا کہیں گے نہیں لیکن ہے. کیا ہے یہ؟ تو یہ ہدایت کا جو وسیلہ ہے نا اس کا انکار ہے. ایک آدمی بدعت ایجاد کرتا ہے نا، بدعت، اور بدعت ایجاد کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ بدعت ہے، نئی چیز ہے لیکن اچھی چیز ہے. تو اچھی چیز کس نے بتایا آپ کو؟ یہ ہدایت اور یہ رہنمائی کدھر سے؟ آپ کو خود سے معلوم ہو گئی ہے. آپ انکار کر رہے ہیں کہ گویا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے نہیں آئے تھے. تو یہ عید میلاد ہو یا دوسری بدعتیں ہوں، کیا یہ جو واسطہ ماننا ہے نا اس واسطے کا انکار ہے. محمد الرسول اللہ ہم اقرار کرتے ہیں نا. کیا مطلب ہے؟ واسطہ چاہیے. محمد کون ہے؟ رسول ہے، مطلب واسطہ ہے. کس کے لیے واسطہ ہے؟ دعا کرنے کے لیے کہ ہم دعا کریں گے اور محمد لیں گے، محمد کو پہنچا دیں گے اور محمد کیا کریں گے؟ نعوذ باللہ اوپر لے جائیں گے. اس لیے آئے تھے؟ اس لیے نہیں. ادھر سے لے کر ادھر لے جانے کے لیے نہیں آئے تھے. کدھر سے آئے تھے؟ کدھر پہنچانے؟ سمجھ میں آ رہی بات؟ اوپر سے لے کر نیچے پہنچانے کے لیے آئے تھے. نیچے سے لے کر اوپر پہنچانے کے لیے نہیں آئے تھے. آئے تھے؟ نہیں. الٹا کر دیا لوگوں نے. کیا کر دیا؟ الٹا کر دیا. تو جہاں لینا تھا وہاں انکار، اور جہاں نہیں لینا تھا وہاں اقرار. کیا ہے؟ نہیں. واسطہ تو ضروری ہے. واسطہ کیا ہے؟ ضروری ہے. تو واسطہ اگر ضروری ماننے کی بات کر رہے ہیں نا تو یہ جاہلیت کا معاملہ ہے، یہ کفر کا مسئلہ ہے. کہاں سے بات مل رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے دنیا کا بودا سے بودا مسئلہ، یعنی کمزور سے کمزور عقیدہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے. دلیل آ جاتی ہے. کیا ہے؟ دلیل آ جاتی ہے. اور قرآن مجید تو دو وجوہ ہے، یعنی کئی پہلو لیے ہوئے. تو وہاں تو لوگوں کے لیے اور بھی چانس ہے بہت. تو چانس کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف آنا پڑتا ہے، یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی طرف آنا پڑتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اللہ سے ڈرو اور اس کے حضور وسیلہ ڈھونڈو. آیت قرآن مجید کہہ رہا ہے نا وسیلہ ڈھونڈو. تو ڈھونڈنا چاہیے. دلیل اور کیا ہے؟ کہا کہ جب ان لوگوں نے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، جب ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کر لیا تھا نا تو یہ آپ کے پاس آتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے اور آپ ان کے لیے مغفرت طلب کرتے. وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول مغفرت طلب کرتے تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ کو یہ کیا پاتے؟ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاتے. کیا پتہ چلا؟ کہتے ہیں کہ آنا پڑے گا کدھر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنا پڑے گا. تو سارے اس طرح کی جو مسائل ہیں نا، لفظوں کی بنیاد پہ جھگڑا وغیرہ کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی بنیادی بات یاد رکھنے کے لیے کہہ رہا ہوں میں. تو وہ تفصیلات ہیں، اور تفصیلات میں جائے بغیر جو ایک موٹی بات ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا ہے؟ آپ پہ اتری ہے آیات. یہ کن پہ اتری؟ بولیے کن پہ اتری ہے؟ کن پہ اتری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون تھے؟ پہلے مخاطبین کون تھے؟ جن کو اللہ نے معیار بنایا، جن کے سمجھنے کو معیار بنایا. کون تھے وہ؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. تو آپ یہ کہتے ہو کہ وسیلہ بنانا چاہیے، پہلے آپ نے سنا ہے یا انہوں نے سنا؟ کنہوں نے سنا ہے؟ تو پہلے صحابہ نے سنا ہے نا. بتاؤ کہ انہوں نے کسی کو وسیلہ بنایا ہو. وہ کہتے غلطی ہو جائے تو پہلے کہاں آنا پڑے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا پڑے گا. نعوذ باللہ. ویسے یوں یعنی آئے بغیر معافی نہیں ہونے والی ہے. تو بیچ میں واسطہ لانا ہی پڑے گا معافی کرنے کے لیے. اس طرح کا نظریہ. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جب انہوں نے ظلم کر لیا تھا. اذ کا جو لفظ ہے نا وہ تھا کے لیے ہوتا، آنے والے کے لیے نہیں ہوتا یا حال کے لیے نہیں ہوتا. لیکن تعریف کرتے لوگ، تعریف
یعنی معنی میں تبدیلی دو لوگوں نے کیے، یعنی میرے مطالعے کے مطابق، اور لوگوں نے بھی یہ تعریف کی ہو. کنہوں نے؟ تو ایک ہے کنز الایمان، کتاب کا نام ہے، تفسیر ترجمہ قرآن، وہاں دیکھیں گے ترجمہ رہے گا جب یہ کریں تو آئیں، ترجمہ کیا. اور ایک کتاب جو مشہور ہے فضائل اعمال، فضائل اعمال میں بھی یہی ترجمہ ہے، جب کریں اور آئیں. تو کرے اور آئے کا مسئلہ نہیں ہے، جب کیا تھا اور آتے کا مسئلہ ہے. منافقین نے گستاخی کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو قبول نہیں کیا، تو آپ کے چھوڑ کر یہودیوں کے پاس فیصلے کے لیے گئے تھے. تو یہ شان رسالت میں گستاخی تھی نا، اس لیے کہا کہ پہلے آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے معافی مانگے. تو پیچھے کی بات کو کہاں جوڑ رہے ہیں؟ آگے جوڑ رہے ہیں. کسی واسطے کی اور کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ سنتا ہے. اور چھت اور یہ بیچ میں وزیر، سیکریٹری وغیرہ وغیرہ کی بات کو رد کرتے ہوئے ایک بات کہی شاہ اسماعیل نے، وہ بات کہی کہ میں بات ختم کروں گا. کہا کہ اور ایک حدیث بھی ہے، اس کو بھی باتیں کر دیں گے انشاءاللہ. کہا کہ ایک بادشاہ جس نے علانیہ کرسی لگا دی، لوگوں میں اپنی کرسی لگا دی، اور کہہ رہے کہ جس کی جو ضرورت ہو آئے مجھ سے مانگے، میں اس کی ضرورت پوری کر دوں گا. علانیہ وہ کہہ رہا ہے. اب ایک آدمی ہے کہتا کہ نہیں، ایسے بادشاہ کے پاس کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں، وہ فلاں فلاں کو لے کے جائیں گے، فلاں کو لے کے جائیں گے. کہتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی بات کرنے والا یہ عقل مند ہوگا تمہاری نگاہ میں، کیا ہوگا؟ بیوقوف. بادشاہ کیا کر رہا ہو؟ اگر تم مثال ہی دیتے ہو نا، تو یہاں بادشاہ کی مثال کیسی ہے؟ ایسی ہے کہ بادشاہ کہہ رہے کہ عام کرسی لگا کے کہو، مجھ سے کہو، ڈائریکٹ کہو، میں تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہوں، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں بیچ میں چاہیے. تو یہ عقل مندی کی بات ہے، یہ بیوقوفی کی بات ہے. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فإنی قریب، میں قریب ہوں، آؤ مجھ کو پکارو، میں تمہاری پکار کو سنوں گا. بادشاہ کو مثال کے طور پر لاتے ہیں نا، تو یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے. مثال اللہ کے لیے دی نہیں جا سکتی ہے. انسان سے کیسے اللہ کی مثال دے سکتے؟ انسان کون ہے؟ جاہل، بے علم. انسان کیا ہے؟ عاجز ہے، بے قدرت ہے. اور یہ جو بیچ میں لانے کی ضرورت پڑتی ہے نا، بے علمی کی بنیاد پر پڑتی ہے. اور بیچ میں لوگوں کو اس لیے لایا جاتا ہے کہ آدمی کے پاس قدرت نہیں ہوتی ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ وزیر اعظم کہاں ہے؟ وزیر اعظم سمجھ رہے ہیں نا؟ پرائم منسٹر کہاں؟ دلی میں. اور یہاں حیدرآباد میں کون ہے؟ چیف منسٹر ہے. کیوں ہے یہ؟ اور یہ گورنر کس لیے ہے؟ تو یہ اس لیے ہے کہ واسطے کی بنیاد پر یہاں کام ہونے والا. اس میں اتنی صلاحیت خود کی بنیاد پر نہیں ہے کہ سب کو سنبھال سکے، سب کو دیکھ سکے، سب کی ضروریات پوری کر سکے. صلاحیت نہیں ہے، اس لیے بیچ میں لگایا. اللہ کو بھی ضرورت ہے کیا؟ ایسی ہے ضرورت؟ ظاہری اسباب کی بنیاد پر اگر اس کو سوچیں گے تو اللہ نے پہلے انتظام کر دیا ہے. کون ہے وہ اس کے لیے؟ کون ہے؟ فرشتے ہیں، کر رکھا ہے. یہ پانی کا فرشتہ ہے، اور یہ وحی لانے والا فرشتہ، وہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور واسطے کی جو اصل بنیاد ہے، جس کو قرآن مجید نے جس کی نفی کی ہے، وہ ہے لا علمی، جہالت. واسطے کی ضرورت کب پڑتی ہے سفارش کے لیے؟ یہ فلاں ہیں، ان کی ضرورت ہے، ضرورت پوری کر دے. کب کہنے کی ضرورت پڑتی ہے؟ جس سے ہم کہہ رہے ہیں نا، اس کو فلاں کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا. جب کہنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں مستحق ہے، ضرورت مند ہے، میں ان کو جانتا ہوں، یہ حق رکھتے ہیں کہ نہیں، میں جانتا ہوں. مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نہیں جانتے. تو آپ نہیں جانتے، میں جانتا ہوں، میں سفارش کر رہا ہوں، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ دے رہا ہوں. اس کو شفاعت کہتے جوڑنا. ٹھیک ہے؟ کیا اللہ کو بھی ایسا بتلانے کی ضرورت ہے؟ کیا ہے؟ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کی یہاں سفارش کر سکے؟ کیا کہا آگے؟ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ تو ان کے اگلے اور ان کے پچھلے ساروں کو جانتا، ساری باتوں کو جانتا ہے. تو اس کو کیا بتلاؤ گے کہ یہ ضرورت مند ہے یا نہیں ہے؟ وہ تو جانتا ہے. تو کیا کرنا ہے؟ ڈائریکٹ اللہ سے مانگنا ہے. اور واسطے کی بنیاد پر مانگنے کا تصور کن کا ہے؟ اہل جاہلیہ کا ہے. اب ایک حدیث کی بات آئی ہے، میں سنا کر بات ختم کر رہا ہوں کہ حضرت عثمان بن حنیف یا حنیف رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نابینا صحابی آئے. نابینا مسند احمد وغیرہ کی روایت، نابینا صحابی آئے. اس کو دلیل کے طور پر لوگ پیش کرتے. کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ سے اجازت دعا کیجئے کہ اللہ میری بینائی لوٹا دے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سامنے دو صورتیں ہیں.
دو راستے. ایک راستہ یہ کہ تم جس حالت میں ابھی ہو نا اسی حالت میں رہو، یعنی نابینا ہی رہو، صبر کرو اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تم کو کیا کر دے؟ جنت دے دے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ میں تمہارے لیے دعا کروں اور اللہ تمہاری بینائی کو لوٹا دے. کیا چاہیے تمہیں؟ تو صحابی نے کہا کہ نہیں، آپ دعا ہی کر دیجئے، آپ دعا ہی کر دیجئے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، جب تم دعا ہی چاہ رہے ہو نا تو تم بھی دعا کرو. کیا دعا کرو؟ تو کہو کہ اللہم انی اتوجہ الیک بنبیک، میں تیرے نبی کے واسطے سے تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں. اور پھر آخر میں ہے کہ فشفعنی فی، میں جو دعا کر رہا ہوں نا میری دعا ان کے حق میں قبول کر لے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں، اور ان کی دعا وشفعہ فیہ، اور ان کی جو دعا ہے، ان کی جو شفاعت ہے میرے حق میں قبول کر لے. تو یہاں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو نبی کی ذات کے ساتھ متوجہ ہو رہے نا نبی نہ صحابی، تو پتہ چلا کہ ذات کا وسیلہ لے سکتے ہیں. کیا ذات کا وسیلہ ہے یہ؟ تو یہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے. کیوں؟ پہلی بات، اگر ذات کے وسیلے کی بنیاد پر بات ہوگی نا تو آنے کی ضرورت نہیں تھی، گھر میں بیٹھ کے کر لیتے تھے نا. نبی کے واسطے سے اے اللہ میری بینائی لوٹا دے، ہے نا، تو گھر میں بیٹھ کے کر لیتے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتے تھے، صرف یہ کہتے تھے کہ تم ہی دعا کر لو. کہا کیا؟ نہیں، میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا کو مضبوط کرنے کے لیے تم بھی دعا کرو، یہ کہا. تو یہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ دعا کا وسیلہ ہے. اور دعا ہی کا وسیلہ لیتے تھے لوگ، دعا کا زندگی میں. جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بحیات رہے آپ سے دعا کرواتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی نا اس دنیا سے، تو حضرت عمر ہیں کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ان کے ذریعے سے دعا کرتے تھے تجھ سے، اب تو نہیں ہے، اب نبی کے چچا ہیں یہ دعا کریں گے اور تو ہم کو پانی دے گا. تو ذات کا وسیلہ اگر لینا ہوتا تو زندگی میں بھی لے سکتے اور مرنے کے بعد بھی لے سکتے، کہ ذات تو وہی ہے نا، معزز محترم اللہ کے یہاں مقرب محبوب وہی ذات ہے، مرنے کے بعد بھی ہے اور مرنے سے پہلے بھی ہے. پھر یہ زندہ کو لینے کیا ضرورت ہے؟ اور موٹی بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر ذات کے وسیلے کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا ہے، روایت پوری اس طرح ہے کہ دعا کی صحابی نے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا؟ بینائی لوٹا دی، آنکھیں ان کی لوٹ آئی. امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس لیے اس کو دلائل النبوہ ان کی کتاب ہے اس میں نقل کیا اس روایت کو. دلائل النبوہ مطلب نبوت کے دلائل، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ کی دعا قبول ہو گئی. دیکھو یہ نبی ہونے کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، معجزہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو کہنے والے نے کہا کہ اگر دعا کی بنیاد پر اگر یہ نہیں ہے نا، ذات کے وسیلے کی بنیاد پر ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ انہی کے لیے کیوں خاص ہے؟ دوسرے جو نابینا حضرات ہیں نا ان پر بھی آزمائیے. سمجھ میں آ رہی ہے کیا بات کہہ رہا ہوں؟ تاریخ اسلام میں کبھی کوئی ایسا تجربہ نہیں ہوا کہ کسی نے یہ سوچ کر اس انداز سے دعا کی ہو کہ نہیں فلاں کی بینائی لوٹ آئی تھی اس وجہ سے میں بھی کر رہا ہوں کہ اللہ نبی کے صدقے اور طفیل میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں تو میری بینائی لوٹا دے. نہ کبھی کسی نے ایسا تجربہ کیا، نہ کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ پیش آیا. کیا بات ہے پھر؟ بات یہ کہ ذات کا وسیلہ نہیں ہے بلکہ دعا کا وسیلہ. زندہ شخص سے دعا کے لیے درخواست کر سکتے ہیں. زندہ شخص کی ذات کا وسیلہ نہ زندگی میں دے سکتے ہیں نہ مرنے کے بعد دے سکتے ہیں، اور مرنے کے بعد مرے ہوئے شخص کو دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے، دعا کے لیے نہیں کہہ سکتے. یہی کہنا کیا ہے؟ وسیلہ بنانا ہے. جو کن کا طریقہ تھا؟ کن کا؟ اہل جاہلیہ کا. اہل جاہلیہ کے طریقے سے ہم کو بچنا بھی ہے اور کیا ہے؟ بچانا بھی. بچانے کی محنت نہیں ہو رہی اس لیے خاص طور پہ ذکر کر رہا ہوں. محنت ہونی چاہیے. ایسا نہیں سمجھے کہ اب بہت ہو گیا، اب ضرورت نہیں رہ گئی ہے. ایک بندہ بھی اللہ کا اگر ایسا ہے نا جو اس طرح کے عقیدے میں ہے تو ذمہ داری ہماری ختم نہیں ہوئی ہے. محنت کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف فکرمندی کا اظہار کرنا پڑے گا. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان باتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.